یہ کہانی ہے اس عورت کی کہ جس عورت کو اپنے ہی سگے بیٹے نے اپنے گھر سے نکال دیا۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بوڑھی ماں نے اپنی ساری زندگی بیٹے کی پرورش میں گزار دی۔ اس نے ہر تکلیف برداشت کر کے اسے بڑا کیا۔ آج وہی بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر سختی اور غرور صاف نظر آ رہا تھا۔ معصوم بیٹی ایک کونے میں خاموش کھڑی تھی۔ گھر کے اندر عجیب سا طوفان برپا ہونے والا تھا۔ بیٹے نے غصے سے دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی۔ اس نے بلند آواز میں کہا کہ یہ گھر اب میرا ہے۔ ماں کے قدم لڑکھڑا گئے اور ہاتھ کانپنے لگے۔ بیٹی خوف سے دادی کے قریب آ گئی۔ فضا میں خاموشی اور خوف پھیل گیا۔ ماں نے دھیمی آواز میں بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ بیٹا، میں نے تمہیں پالا ہے۔ لیکن بیٹے کے دل میں کوئی نرمی باقی نہ رہی تھی۔ وہ اور زیادہ سختی سے بات کرنے لگا۔ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ گھر کا ماحول مزید بوجھل ہو گیا۔ آخرکار بیٹے نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ دروازہ ان کے پیچھے زور سے بند ہو گیا۔ ماں نے بیٹی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ باہر سڑک پر مکمل تنہائی تھی۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے پاس کوئی اور سہارا باقی نہیں تھا۔ بیٹی نے معصومیت سے پوچھا کہ ہم کہاں جائیں گے؟ ماں نے آنسو چھپاتے ہوئے اسے تسلی دی۔ اس نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دل میں درد کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ قدموں میں کمزوری صاف محسوس ہو رہی تھی، لیکن امید ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک پرانے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ ٹھنڈی ہوا ان کے زخموں کو اور گہرا کر رہی تھی۔ بیٹی تھکن سے وہیں سو گئی۔ ماں پوری رات جاگتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ وہ مسلسل اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ صبح کی پہلی روشنی نمودار ہوئی، مگر ان کی زندگی میں اندھیرا باقی تھا۔ ماں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اس نے اللہ سے مدد کی فریاد کی۔ دل ٹوٹ چکا تھا مگر ایمان قائم تھا۔ وہ ہمت ہارنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک راہی گیر راستے پہ آنے والا وہاں سے گزرا اور رک گیا۔ اس نے ان کی حالت دیکھی اور حیران ہوا۔ اس نے نرمی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ ماں خاموش رہی اور نظریں جھکا لی اس نے۔ بیٹی نے ساری بات سادہ الفاظ میں بیان کر دی۔ راہی گیر کا دل نرم ہو گیا۔ اس شخص نے فوراً پانی اور کھانا دیا۔ ماں کی آنکھوں میں شکر کے آنسو آ گئے۔ بیٹی خوشی سے مسکرانے لگی۔ کچھ دیر کے لیے ان کی تکلیف کم ہو گئی۔ دل میں امید کی ایک کرن پیدا ہوئی۔ زندگی نے دوبارہ سانس لی۔ اس نے انہیں اپنے گھر لے جانے کی پیشکش کی۔ وہ ایک چھوٹا مگر صاف گھر تھا۔ ماں نے ہچکچاتے ہوئے جامی حامی بھر لی۔ بیٹی نے خوشی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہاں انہیں عارضی سکون مل گیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسری طرف بیٹا اپنے گھر میں اکیلا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ آزاد ہے، لیکن اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ سکون اس سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ہر چیز اسے ادھوری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات کا وقت اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے ماں کی باتیں یاد آنے لگی۔ بیٹی کا معصوم چہرہ سامنے آیا۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ ضمیر اسے ملامت کرنے لگا، مگر وہ اسے دبانے کی کوشش کرتا رہا۔ ادھر ماں نئے گھر میں رہ رہی تھی، لیکن اس کا دل اپنے بیٹے کے پاس تھا۔ وہ اس کی خیریت کے لیے دعا کرتی۔ بیٹی اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتی، مگر دادی کا غم دیکھ کر رک جاتی۔ گھر میں خاموشی چھائی رہتی۔ وقت کے ساتھ ماں نے کام شروع کیا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں محنت کرنے لگی، اپنی عزت سے روزی کمانے لگی۔ بیٹی ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی۔ مشکلات کے باوجود وہ مضبوط رہی۔ زندگی آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ بیٹے کے حالات بگڑنے لگے۔ اس کا کاروبار نقصان میں جانے لگا۔ پیسے کم ہوتے جا رہے تھے۔ دوست ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ پریشانی میں ڈوبتا جا رہا تھا، مگر وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہر دن نئی مشکل سامنے آتی۔ وہ ذہنی طور پر ٹوٹنے لگا۔ ایک دن وہ اکیلا بیٹھ کر رو رہا ہے۔ اسے اپنی ماں کی یاد ستانے لگی۔ اس نے اپنے بیٹے کے اپنے کیے پر سوچنا شروع کر دیا۔ پچھتاوا دل میں جگہ بنانے لگا۔ آخر اس نے ماں کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ وہ گلی گلی بھٹکنے لگا۔ ہر شخص سے پوچھتا رہتا، لیکن کوئی صحیح جواب نہ ملا۔ اس کے دل میں خوف بڑھتا گیا کہ کہیں وہ ہمیشہ کے لیے کھو نہ جائے۔ کافی تلاش کے بعد ایک شخص نے بتایا کہ وہ ایک غریب علاقے میں رہ رہی ہے۔ یہ سن کر وہ فوراً وہاں پہنچا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ہمت کر کے دستک دی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سامنے اس کی ماں کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ کمزور اور تھکا ہوا تھا۔ آنکھوں میں حیرت اور درد تھا۔ بیٹی بھی پیچھے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ لمحہ بہت بھاری تھا۔ بیٹا فوراً ماں کے قدموں میں گر گیا۔
زاروں قطار رونے لگا۔ اس نے معافی مانگی، ندامت ظاہر کی۔ ماں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ بیٹی نے یہ منظر غور سے دیکھا۔ فیصلے کے وقت قریب آ چکا تھا۔ ماں کا دل نرم ہوا، مگر زخم ابھی باقی۔ خاموش گہری آنکھیں نیم ہو رہی تھیں۔ وقت تھم سا گیا، دل میں سوچنے لگی۔ بیٹی نے ہاتھ تھاما، دادی کو دیکھا، رحم کی امید سے دیکھا، اور آنکھوں میں دعا چمک رہی تھی، معصوم درخواست اور خاموش اثر پذیر تھی۔ ماں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ماں کا دل بھر آیا، اور ماں کے ہونٹ کپ کپانے لگے، یادیں تازہ ہونے لگی، درد جاگنے لگا، اور وہ خاموشی سے فیصلہ کرنے لگی اپنے دل میں، اور کہنے لگی کہ میں نے معاف کیا۔ نرمی کی آواز سے کہتی ہے تو دل اس کا ہلکا ہو جاتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو، رحمت کا لمحہ نظر آنے لگ جاتا ہے، اور ہر طرف سکون کی لہر۔ تو بیٹا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، شرمندگی محسوس کرنے لگا، اور اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ سجدہ سا حال اس کا بن گیا، سجدے میں گر گیا اور بہت زیادہ پچھتاوا کرنے لگا۔ تو گھر کی بات آپس میں ہونے لگی۔ ماں سے کہتا ہے کہ آپ واپس آ جائیں۔ دل میں اس کی روشنی آ گئی، اور خاموشی سے وہ ماں اس کے اوپر راضی ہو گئی ہے۔ تو پھر ایسے لگتا ہے جیسے قبولیت کا لمحہ ہو۔ تو پھر انہوں نے نیا سفر کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور اپنے گھر پہنچے۔ دل کو سنبھالا، ان کا رشتہ جڑ گیا، یقین بڑھ گیا، وقت بدلتا گیا۔ پرانے زخم باقی تھے، مگر صبر کے ساتھ ساتھ دل مضبوط ان کا ہو گیا تھا۔ آنکھیں پرنم تھیں، امید زندہ تھی، جیسے راہ روشن ہوتا ہے۔ بیٹی مسکرائی تو خوشی لوٹ آئی، دل ہلکا ہو گیا بیٹی کا۔ ہنسی گونجتی، محبت بڑھتی رہی، گھر مہکتا رہا۔ تو اسی طرح وہ اکٹھے رہنے لگے، اور ماں نے ان کو معاف کر دیا۔ دوبارہ بیٹے کو کاروبار میں نفع آنے لگا، اور وہ ایک کامیاب انسان بننے لگا۔ تو اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ماں کا دل دکھانے سے انسان دنیا اور آخرت میں برباد ہوتا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔